ایک پارٹی کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے اس کے ورکر سپورٹر آ جائے، وہ فائل کرو اور دوسرے کو آپ اس میں سے نکالتے ہیں، تو آبویسلی حالات تو خراب ہوں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کسی صورت کہ حالات خراب ہو. اور ہماری ساری ورکر سپورٹر سے یہ التجا ہے، ساری درخواست ہے کہ حالات خراب نہ ہونے دیں. وہ آپ کے مخالفین ہی کوشش کریں گے کہ حالات خراب ہو، آپ برداشت کر لیں. آپ برداشت کریں، اپنے نامینیشن پیپر فائل کریں، قانون ان کا سہارا دے، ان کو موقع نہ دے تاکہ الیکشن وقت پہ ہو، پرامن ہو. یہ ہمارا ہی ملک ہے، ہم اس کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بتائیے گا شکریہ. ٹکٹوں کے حوالے سے، چونکہ کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی کو، کچھ لوگ روپوش ہیں، کچھ لوگ خاموش ہیں، تو کیا ٹکٹوں کا کیا سلسلہ ہوگا؟ ٹکٹوں کا دیکھو ہمارا سلسلے جاری ہے. یہی میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب سے میں ڈسکس کرنے آتا ہوں، وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور وہ تو آپشن یہی یہ تو ہے ہمارا کہ ایک ہم ریکویسٹ ہے. عدالتوں میں جائیں، اس لیے پورے پاکستان کی عدالتوں میں انڈیویجول پٹیشنز، اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں، اس لیے پورے پاکستان کی عدالتوں میں انڈیویجول پٹیشنز فائل ہونے لگی ہیں آج، جو کہ استدعا یہ کریں گی کہ ہمارے نامینیشن پیپرز جو نہیں فائل کرنے دیے جا رہے، یہ پہلا دھچکا ہے، پہلا دھکا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کو. کیونکہ اگر اس طرح کی پوزیشن چلتی رہی تو پھر تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہم اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈز ان کو دیا ہے، لیکن انہوں نے کچھ اس کے بارے میں نہیں کیا. دوسرا جو موقف پیغام ہے عمران خان صاحب کا بڑا واضح، اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں 8 فروری کے الیکشنز کرانے کے لیے. ہم نے اس کو بائیکاٹ بھی نہیں کرنا. ہم نے اس میں جو بھی مشکلات ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود ہم نے وہ الیکشن ضرور لڑنا ہے. اور پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کو الیکشن ہوگا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اگر الیکشن ہوگا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو فائنلی جو ہے رول آف لاء کی بات ہم کر سکیں گے. انصاف جو لوگوں کو مہیا نہیں ہو رہا وہ مل سکے گا. آئی ایم ایف کا جو ٹرانچ آنے والا ہے، اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے اور صاف شفاف الیکشن نہ ہوا، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سمبل نہ دیا گیا اور وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکی، تو یہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ کو بھی نقصان پہنچے گا. الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچے گا، جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. تو ہماری التجا تیسرے پوائنٹ پہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو سمبل کا کیس پینڈنگ ہے، جو فیصلہ پینڈنگ ہے، وہ فیصلہ جلد سے جلد کریں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ کم از کم 3 کانسٹیٹوئنسی پہ پاکستان کی وہ بھی کنٹیسٹ کریں گے الیکشن. اور امید ہے کہ جو ایک ججمنٹ ابھی جس کا ججمنٹ ریزروڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں، وہ ججمنٹ بھی جلد آ جائے گی کیونکہ اب شیڈیول آ گیا ہے. اور اس ججمنٹ میں جو کنوکشن جہاں ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ کنوکشن ان کی جو وہ ہے وہ ختم کی جائے، سسپینڈ کی جائے، وہ بھی فیصلہ جلد آ جائے گا. تو 3 کانسٹیٹوئنسیز سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے. اس کے علاوہ بیرسٹر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ جتنے ورکرز ہیں ان کو بھی ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کر دیں، کیونکہ اب الیکشن موڈ شروع ہو گیا ہے. الیکشن موڈ کی پہلی سٹیپ نامینیشن پیپرز ہی ہوتی ہے. ورکرز جتنے ہیں وہ اپنے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کر دیں. جہاں تک کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پرائیورٹی یعنی اس کی جو ترجیح دی جائے گی وہ دی جائے گی ان کو جو جیل میں ہیں، جنہوں نے اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں یا جو بیلز پہ نہیں ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے لیے، ان کو تو 100% ٹکٹس دیے جائیں گے. باقی بھی تقریباً ٹکٹس کی کنفرمیشن ہو چکی ہوئی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جلد اناؤنس ہو جائیں گے. لیکن نامینیشن پیپر سے فائل کرنے سے روکنا یہ جمہوری عمل نہیں ہے. یہ فری اینڈ فیئر الیکشن، صاف شفاف الیکشنز کرانے کے ایک طرح سے اس کو جیپرڈائز کر دیتا ہے، اس کو
नुकसान पहुंचाता है, जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। उम्मीद ये है कि हम जब हाई कोर्ट्स में जाएंगे तो हमें ये जल्द से जल्द उसका एक फ़ैसला मिल जाएगा ताकि इस किस्म के मामलात ना हों। और इलेक्शन कमीशन से भी इल्तिजा है कि अगर वो सुन रहे हैं तो फिर इसके ऊपर एक्शन में। थैंक यू।